محمد عربی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، محمد عربی کے غلاموں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں عورتوں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، زناکاری ہو رہی ہے، یہ محمد کی وجہ سے، محمد کے غلاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں اس کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا مذاہب کی تاریخ پڑھیں، انسانوں کی تاریخ پڑھیں، آپ کے سامنے آئے گا۔ محمد عربی نے تو انسانوں کو ایسی تعلیم دی تھی، کسی کی بہو، بیٹی، ماں، کسی کی بہن کی طرف نگاہ اٹھانا یہ زنا کے برابر قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا العنان تزنیان، یہ آنکھیں اگر کسی غیر عورت پر، چاہے مسلمان غیر عورت ہو یا ہندو یا کوئی بھی نان مسلم ہو، اس پر اگر غلط پڑے گی تو یہ زنا کے برابر ہے، یہ محمد عربی نے کہا تھا۔ عورتوں کی عزت و مقام، عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت محمد عربی نے ان کے غلاموں نے کی۔ اللہ کے فوج جب فاتحانہ شان سے کسی ملک میں داخل ہوتی ہے تو فوجیں کیا کرتی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ جاپان پر امریکی فوج نے جب حملہ کیا تھا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 5 لاکھ عورتیں زناکاری بدکاری سے ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں، اور جو دوسرے واقعات سامنے نئے وہ الگ 5 لاکھ کوئی معمولی تعداد ہے۔ امریکی فوجیوں نے یہ کیا، کوئی پہلے نہیں، آج انسانی حقوق کا چیمپئن بنے پھرتے ہیں یہ لوگ، انہوں نے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اور جہاں جہاں فوج قابض ہے وہاں عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ فوج کیا کرتی ہے؟ محمد عربی نے اور محمد عربی کے غلاموں نے عورتوں کی عزت و آبرو کو تو اس قدر ان کی حفاظت کی ہے۔ آج کوئی بدبخت اٹھتا ہے کہتا ہے یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ دشمنی ہے اسلام سے اور محمد عربی سے جو اندر چھپائے رکھتے ہیں اور کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ دنیا کے لیے اور دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں اور انسانوں کے تمام طبقات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ آپ نے ان تمام کے سلسلے میں رحمت بری ہدایات اور تعلیمات عنایت فرمائی اور خود عملی طور پر نمونہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسانوں کے جو کمزور طبقات تھے ان کی بڑی ابتر حالت تھی، بری حالت تھی۔ کمزور طبقات میں ایک طبقہ عورتوں کا بھی تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتیں انسانی سماج میں انسانی حقوق سے بھی محروم تھی۔ سماج میں انہیں کوئی عزت حاصل نہیں تھی، وہ بس انسانوں کے نزدیک لذت کا سامان تھی، تفریح کا ذریعہ تھی، جو انہیں جس طرح چاہتا رکھتا، جس طرح چاہتا ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسرے دبے کچلے طبقات کی عزت میں، اکرام میں اضافہ کیا، وہاں عورتوں کا بھی خصوصی خیال رکھا۔ عورتوں کی مختلف حیثیت ہوتی ہے، عورت بیوی کی حیثیت سے ہوتی ہے، عورت ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے، عورت بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے، عورت بہن کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ مختلف لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا عزت دی، کیا مقام دیا، آج کی گفتگو میں روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے عورت ایک بیوی کی حیثیت سے کیا مقام رکھتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ہدایات دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں کہا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، اے لوگو تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور انا خیرکم لأہلی، میں اپنی بیویوں کے لیے، اپنی گھر والیوں کے لیے تم میں سب سے بہتر اور اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہوا، آپ کا بول ہوا،
کا عمل کیا تھا؟ کیونکہ بعض مرتبہ انسان کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کی زبان کچھ ہوتی ہے عمل کچھ ہوتا ہے۔ تو آئیے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے، ان سے حضور کے صحابہ نے پوچھا تھا، ام المومنین ہمیں یہ بتائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات گھر میں کیا ہوتے تھے؟ جب آپ گھر میں آیا کرتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیقہ کائنات فرماتی ہے کان فی خدمت اہلہ، اللہ کے نبی جب گھر آتے تھے تو گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے، گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اب گھر کے کام مختلف ہیں، صفائی کا کام ہے تو کبھی گھر کی صفائی کر لیتے تھے، جھاڑو دے دیا کرتے تھے، بکری دھونے کا کام ہے تو کبھی بکری دھو لیا کرتے تھے، کبھی کپڑے دھو لیا کرتے تھے، کبھی کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے تو وہ سی لیا کرتے تھے۔ کان یخصب نعلہ، جوتا پھٹا ہوا ہوتا تھا وہ جوتا بھی آپ گانٹھ لیا کرتے تھے، سی لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آٹا گوندنے کی نوبت آتی تھی تو آٹا بھی گوندنے میں شریک ہو جایا کرتے تھے، ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے۔ کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور عورتوں کے جو کام ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آج کے معاشرے و سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1400 سال پہلے کے معاشرے و سماج کی بات ہے جس میں گھر کے کام کرنا مردوں کی مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصورات بدلے، سوچ بدلی، مزاج بدلا، لوگوں کی طبیعت بدلی، اور خود گھر کے کام کر کے عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیسا سلوک کیا جائے، اس کا عملی طور پر نمونہ رکھا۔ اس معاشرے میں تو توہین آمیز سمجھا جاتا تھا، ذلت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ عورتوں والے کام گھر میں مرد کر لے اور ان کے کام میں ہاتھ بٹا دے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک پارسی ایرانی آدمی رہتا تھا، وہ گوشت بنایا کرتا تھا، شوربہ بنایا کرتا تھا، بڑا لذیذ بنایا کرتا تھا، اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ ایک مرتبہ وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، کہا شوربہ بناؤ گے؟ کہا شوربہ بناؤں گا، آپ تشریف لے آئیے۔ تو کہا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ کہا کہ عائشہ کی دعوت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں، وہ دوبارہ آیا، کہا یا رسول اللہ شوربے کی دعوت ہے، تشریف لے آئیے۔ کہا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں، عائشہ کی دعوت نہیں، آپ کے اکیلے کی ہے۔ وہ چلا گیا، حضور پھر بھی تشریف نہیں لے گئے۔ تیسری مرتبہ آیا، کہنے لگا آپ کی دعوت ہے؟ کہا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ کہا عائشہ کی دعوت نہیں، آپ کے اکیلے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ہم نہیں چلتے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، عائشہ کو بھی ساتھ میں لے آئیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیار ہوئے اس کے گھر میں جانے کے لیے۔ اب آپ نمونہ دیکھیے، 3 مرتبہ وہ آ کے کہہ رہا ہے عائشہ کی دعوت نہیں ہے، حضور کہہ دیتے تو پھر میں بھی نہیں آتا ہوں۔ 3 مرتبہ میں نے تمہیں کہا، درخواست کی، تب جا کے کہہ رہے ہو۔ اور حضرت عائشہ کے بھی اخلاق دیکھیے، وہ ساتھ کشادگی دل کی دیکھیے کہ ہمارے زمانے کی کوئی عورت کہتی 3 مرتبہ منع کیا، اب بلا رہے میں نہیں آتی، ناک کانا کا مسئلہ بنا لیتے، لیکن حضرت عائشہ تیار ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو لے کر اس کے گھر میں گئے۔ عورت کو، بیوی کو کیا مقام دے رہے ہیں آپ دیکھیے، اس کے بغیر دعوت قبول نہیں۔ ایسا نہیں کہ اکیلے جا کر خوب کھانے کے مزے لے رہے ہیں اور بیوی کیا کر رہی ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ سفر میں ساتھ تھی۔ اس موقع پر زفار کے گونگوں کا موتی جو ہوتے ہیں ان کا ہار تھا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ۔ سفر میں ہار کہیں گم ہو گیا۔ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے کہا کہ پڑاؤ اٹھاؤ، روانہ ہو جاؤ، سفر کی تیاری کرو۔
حضرت عائشہ صدیقہ آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہار گم ہو گیا تو تم جانو چھوڑو، اب تو قافلہ جائے گا، سارے انسان پریشان ہوں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ رکوا دیا، صحابہ کو حکم دیا ہار تلاش کرو۔ ہار تلاش کروا رہے ہیں بیوی کا، کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں تھا، ہار تلاش کروا رہے ہیں۔ ہار تلاش کیا گیا اور اس وقت ملا جبکہ بالکل فجر کا وقت ہو چکا تھا اور نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ صحابہ کے وضو کے لیے پانی نہیں تھا، اب پریشان ہو گئے کیا کریں۔ ہار کی تلاش میں وقت سارا چلا گیا اور عین ٹائم پہ پانی کی طرف نظر گئی تو پانی نہیں ہے وضو کے لیے، سب پریشان ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہیے ان کے صدقے طفیل میں بیوی کا خیال کیا اللہ کے نبی نے، بیوی کو عزت دی، مقام دی۔ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا حکم آیا جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے آسانی اور سہولت کا، تیمم کا حکم آ گیا کہ تیمم کر لو، مٹی سے وضو کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، فرماتی ہیں ما ضرب بیدہ شیئا قط لا امرأۃ ولا خادما، اللہ کے نبی نے کبھی زندگی بھر کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں ہے، نہ کسی خادم کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی باندی کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی بیوی کو، زندگی بھر ہاتھ آپ نے نہیں اٹھایا ہے۔ اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ کہا، تعلیم دی کہ عورتوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو مت مارو، مارنے سے بالکل منع کر دیا۔ عورتیں کچھ جرأت والی ہو گئی، مردوں کے سامنے بولنے لگی، جرأت دکھانے لگی، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے مضبوط آدمی کو بھی شکایت ہونے لگی کہ عورتیں جرأت کرنے لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے، عورتیں تو جرأت مند ہو گئی ہے، شیر بن گئی مردوں کے مقابلے میں، تو تھوڑی سی ہلکی سی مار مارنے کی اجازت دی۔ ہلکی سی مار کیا ہے؟ دیکھو قرآن میں آیا 5ویں پارے میں کہ جب بیویاں نافرمان ہو جائیں مارو، تو مارو کس سے؟ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے مسواک سے مارو۔ اب مسواک ہوتا ہی کتنا ہے، آدھا تو ہاتھ میں رہتا ہے اور جو حصہ رہتا ہے وہ لگے گا ہی کتنا۔ لیکن چونکہ بیوی اور شوہر کے درمیان جو ناز والا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ تو صرف ہاتھ اٹھاؤ وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، مسواک مارو اس کو بھی بہت گرا سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر ذرا سی سختی کرنے کی اجازت دی نا، تو مردوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، خوب مارنے لگے۔ عورتوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کو گھیر لیا، اپنے شوہروں کی شکایت کرنے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن، اے میرے صحابہ، آل محمد کو، محمد کی گھر والیوں کے گھروں کو مدینے کی عورتوں نے آ کر گھیر لیا ہے، 70 سے زیادہ عورتیں وہاں تھیں، اور حضور نے فرمایا وہ اپنے شوہروں کی بدسلوکی کی شکایت کر رہی تھی۔ لیس اولئک بخیارکم، سنو جو عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، ان کے ساتھ مار پیٹ کرے، ان کے ساتھ زیادتی کرے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ خیر لوگ نہیں ہیں، وہ بھلائی والے نہیں ہیں۔ اور کتنا خیال رکھا، نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ آیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص بڑے عبادت گزار انسان تھے، بہت روزے رکھتے تھے، نفلی روزے، روزانہ نفلی روزے رکھ رہے ہیں، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا آدمی ہوتا ہے، ہم بھی اچھا سمجھیں، جو زیادہ نمازیں پڑھے، جو روزے ہی روزے رکھے، عبادت گزار، عابد و زاہد۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی شادی کروا دی ان کے والد نے، عمرو بن عاص نے۔ شادی کرنے کے بعد ان کو الگ گھر بھی دے دیا، الگ رہو، اور پھر خود ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے ان کے والد حضرت عمرو بن عاص، معلومات کرنے کے لیے بیوی کا خیال رکھ رہا یا نہیں، اس کے حقوق کا خیال رکھ رہا یا نہیں۔ ایسی بچیاں، ایسی لڑکیاں، ایسی عورتیں خوش نصیب ہیں کہ ان کے
ससुर भी उनके हुकूक का ख्याल रखें। आज अपनी बच्चियों के सिलसिले में तो हम ख्याल रखते हैं, दामाद बेटियों के साथ अच्छा सलूक करे, कहते हैं बहुत अच्छा दामाद है, हमारी बेटियों का ख्याल रखता है। और अपना बेटा उसकी अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे तो कहते हैं ये तो जन मुरीद है, बीवी का मुरीद है, ये ताने देते हैं। और यहाँ हुजूर की तरबियत का यह असर था, ससुर खुद पूछने जा रहे हैं बेटा ख्याल रखता है या नहीं। एक मर्तबा गए तो उनकी बहू ने कहा कि आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान है, आम इंसानों की तरह, और दिन भर रोजे रखता है, रात भर अल्लाह के सामने खड़ा होता है, वो कभी आकर मेरे बिस्तर पर मेरे साथ बैठा नहीं है, मेरी तरफ ख्याल ही नहीं करता, इतना अल्लाह की इबादत करता है। शौहर ने और ससुर ने ज्यादा नहीं पूछा, समझ गए कि बीवी के हुकूक का ख्याल नहीं रख रहा है। पहले तो खुद समझाया, बेटे को समझाया, लेकिन बेटे पर इबादत सवार थी, रातों को खड़ा होना सवार था, उसकी लज्जत उसको थी, बाप की बात की तब तवज्जो नहीं की। ससुर को मालूम हुआ कि अभी तक वो उसी रविश पर है, पुराने तरीके पर है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला जो है ना बीवी का ख्याल नहीं रख रहा, सिर्फ इबादत कर रहा, सिर्फ इबादत कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मौका समझकर बुलाया और फिर पहले कहा कि अब्दुल्ला मैंने सुना है तुम रात रात भर अल्लाह के सामने खड़े होते हो। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है तुम मुसलसल नफली रोजे रखते हो। कहा या रसूल अल्लाह, मुसलसल नफली रोजा रखता हूं। हुजूर ने कहा अच्छा मुझसे भी आगे बढ़ना चाहते हो, मुझसे भी आगे बढ़ना चाहते हो। अरे भाई मैं कभी कभी सो जाता हूं, कभी कभी अल्लाह के सामने खड़ा भी हो जाता हूं, रात का कुछ हिस्सा सोता हूं, कुछ हिस्सा अल्लाह के सामने खड़ा होता हूं, मैं नफली रोजे भी रखता हूं, कभी नफली रोजे छोड़ भी देता हूं, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐसा आदमी इबादत गुजार नहीं है, अल्लाह का वली नहीं है जो बीवी का हक अदा न करे, जो तहज्जुद पढ़ता रहे बीवी का हक अदा न करे, अल्लाह का वली नहीं है। ऐसा आदमी अल्लाह का यार नहीं है जो दूसरे दोस्तों का मुतल्लिकीन का हक का ख्याल न रखे, और ऐसा आदमी अल्लाह का दोस्त नहीं है जो रिश्तेदारों के हुकूक को नजरअंदाज करे, इग्नोर करे। हुजूर ने फरमाया इन्न लिआइनी का हक्का, ऐसा आदमी अल्लाह का वली नहीं हो सकता जो अपने जिस्म का हक न अदा करे। तुम्हारी आंख का भी हक है, उसको आराम दो, सो। इन्न लिजसदी का अली का हक्का, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। इन्न लिज़ौजती का अली का हक्का, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। इन्न लिसदीक़ी का अली का हक्का, तुम्हारा दोस्त है उसका भी तुम पर हक है। हर हक वाले को हक अदा करो, तब जाके तुम अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के करीब बनोगे। बीवियों के साथ अच्छे सलूक का, उनके हुकूक के ख्याल रखने का इस तरह अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, उसकी ताकीद की और कहा ए लोगों, तुम्हारी बीवियों का उस तरह ख्याल रखो जिस तरह अपना ख्याल रखते हो। जो खुद खाओ वो उनको भी खिलाओ, दोस्तों के साथ मिलकर होटलों में मजेदार खाने खाते हो, बीवियों का हक ख्याल ही नहीं रखते हो। जो खुद खाओ उनका भी ख्याल रखो, जो खुद पहनो बीवियों को भी पहनाओ, उनको मारो मत, उनको बुरा भला मत कहो। ये अल्लाह के नबी ने बीवी की हैसियत से ये तालीम दी है, ये हिदायत दी है और अमली तौर पर करके दिखाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बीवियों के साथ किस तरह मामला किया है वो बहुत तफसील के साथ हदीसों में बयान है। अब चूंकि मैं पूरी तफसील नहीं बयान करना चाहता, वो बात लंबी हो जाएगी। ये बहैसियत बीवी हुजूर ने, मोहम्मद अरबी ने, इस्लाम ने उनको क्या हुकूक दिए हैं, उनकी इज्जत किस तरह बढ़ाई है, वो मैंने आपके सामने रखा। एक औरत की हैसियत होती है माँ की, माँ की हैसियत से इस्लाम ने और आमिना के लाल ने जो मकाम दिया है, दुनिया की किसी तहजीब ने, दुनिया के किसी कल्चर ने, दुनिया में किसी धर्म ने नहीं दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कहना कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी है या इंतहा कर दी है, आखिरी जुमला है। एक आदमी आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप का मुझ पर क्या हक है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम हक पूछते हो, हक से भी बहुत ऊंची बात है। हुमा जन्नतु का व नारु का, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत है, तुम्हारे लिए जहन्नम है। अच्छा सलूक करोगे, हक अदा करोगे तो जन्नत में जाओगे, और उनके साथ बुरा सलूक करोगे वो तुम्हारे लिए जहन्नम है, नार है। माँ को क्या हैसियत दी। आदमी आ रहा है, माँ बाप में से कौन ज्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक है, मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूं। का उम्मत,
ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر آیا کہ رسول اللہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے کہا تمہاری ماں ہے. پھر آیا تیسری مرتبہ کہا تمہاری ماں ہے. چوتھے مرتبہ باپ کو کہا. کئی اس طرح کے واقعات ہیں ماں کے سلسلے میں، آپ کے کی ہدایات کے، آپ کی تعلیمات کے. ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بہت ہی خطرناک سنگین گناہ سرزد ہو گیا ہے، بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، اس سے توبہ کی کوئی شکل ہے، معاف ہونے کی کوئی شکل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ زندہ نہیں ہے، بحیات نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہاری خالہ ہیں، ماں کی بہن زندہ ہیں؟ کہا خالہ زندہ ہیں. کہا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اللہ وہ سنگین گناہ بھی تمہارا معاف کر دے گا. یہ ماؤں کا مقام بڑھا ہے، بلکہ ماؤں کے ساتھ خالہوں کا مقام بڑھا دیا. یہ محمد عربی کی تعلیمات. ایک عورت کی حیثیت بیٹی کی ہوتی ہے، اور یہ بنیادی ہے. عورتوں میں بیٹی ہونے کی حیثیت سے بنیادی حیثیت عورت کی یہی ہوتی ہے، کیونکہ یہی بیٹی بہن بھی بنتی ہے، یہی بیٹی بیوی بھی بنتی ہے، یہی بیٹی کسی کی ماں بھی بنتی ہے. بیٹی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو کیا مقام دیا ہے، اس کی بھی کچھ جھلکیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اس کا کیا مقام تھا، اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے. پہلے عورت کو کیا حیثیت دی جاتی تھی اور بعد میں کیا حیثیت دی جاتی تھی، پہلی تہذیبوں میں اور دھرموں میں اور مذاہب میں ان کو کیا مقام حاصل تھا، محمد عربی نے آ کر کیا مقام دیا. تبھی جا کے اصل صورتحال سامنے آئے گی اور حقیقت سامنے آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ مقام دیا ہے جو آپ کو کہیں بھی کسی کے پاس نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کیا تھی، بیٹی کیا تھی؟ یوں کہیے تحت الثری، پاتال میں تھی. اللہ کے نبی کی تعلیمات نے فوق الثریا، ستاروں کی سی اسے بلندی عطا کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورت راہ کی گرد تھی، خاک تھی. اللہ کے نبی کی تعلیمات نے اسے آنکھوں کا چشمہ، نور چشم بنا دیا، آنکھوں کا سرما بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے عورت موت، حیات، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی. اللہ کے نبی کی تعلیمات نے اسے باعزت زندگی گزارنے کا موقع دیا. اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے پہلے عورت صرف مے خانہ، شراب خانے کی زینت تھی. اللہ کے نبی کی تعلیمات نے اس گھر کی رانی بنا دیا اور گھر کی زینت بنا دیا. اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے پہلے عورت پائمال تھی، بے حیثیت تھی، بے مقام تھی. اللہ کے نبی کی تعلیمات نے اسے باکمال بنایا. حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہاں کیا عورت کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے کی عزت تھی یا ان کی کیا وقعت تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بہت سارے قبیلے اور خاندان ایسے تھے بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. جس کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہوتا تھا وہ عورت گڑا کر کے اس کے قریب بیٹھ جایا کرتی تھی. بیٹا پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے، بیٹی پیدا ہو گئی تو اسی گڑھے میں اس کو دفن کر دیا جاتا تھا. ایک صحابی قیس بن عاصم تیمی، وہ خود اللہ کے نبی کے پاس آئے، اسلام قبول کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بیٹیوں اور عورتوں کا جو مقام بتایا ہے اس کا ہمیں اب احساس ہوا ہے. یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں نے 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، زندہ درگور کیا ہے، اب اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا 8 کی طرف سے 8 غلام آزاد کر دو. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس غلام تو ہے نہیں. حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اونٹ ہیں. کہا ایک ایک اونٹ سب کی طرف سے قربان کر دو. کبیرہ بنت سفیان ایک صحابیہ ہیں، بعد میں مسلمان ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، کیا کروں؟ حضور نے کہا 4 کی طرف سے ایک ایک غلام آزاد کرو. اور فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیوں کو مجبور نہ کرو. اور لا تکرہو پڑھیں تو بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، بیٹیوں کو معمولی نہ سمجھو، ان کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ وہ
المونسات محبت کرنے والی، الغالیات بڑی گراں قدر ہیں، بہت قیمتی چیزیں ہیں، ان کو ناپسند نہ کرو۔ بلکہ ہماری حدیث کی ایک کتاب ہے سنن دارمی، سنن دارمی میں ایک مشہور واقعہ نقل کیا گیا۔ ایک آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایسا عجیب دل دوز رلا دینے والا واقعہ پیش کیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے تشریف لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ہم ہر طرح کے گناہوں میں اور پاپوں میں مبتلا تھے، ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یا رسول اللہ، میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، پیدا ہوتے ہی میں اس کو دفن نہیں کر سکا، مار نہیں سکا، وہ تھوڑی بڑی ہوئی، بہت پیاری بہت حسین، دل کو لبھانے والی بچی تھی، میں جب بلاتا تھا دوڑی دوڑی آتی تھی، میرا دل بہلاتی تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ یا رسول اللہ، ایک دن ایسا ہوا بچی بڑی ہونے لگی تو مجھے یہ احساس ہوا یہ بڑی ہوگی، میرے یہاں کوئی داماد آئے گا، یہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، سسرالی رشتے یعنی آر سمجھتے تھے اس کو، تو میں نے اس بچی کو ایک مرتبہ آواز دی، بچی دوڑتی ہوئی آئی، میں اس کو لے گیا، گھر کے قریب ایک کنواں تھا، یا رسول اللہ میں بچی کو کنویں کے قریب لے گیا اور اٹھا کر اس کنویں کے اندر ڈال دیا، اور میں وہاں سے روانہ ہوا، آخری جو آواز اس کی طرف سے میں نے سنی وہ یہ تھی، یا ابتا، اے میرے ابا جان، یہ آخری آواز تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے تم نے کیسا واقعہ سنا دیا ہے، اللہ کے نبی کو رنج میں غم میں مبتلا کر دیا ہے، آپ کو رلا دیا ہے۔ اس کو ڈانٹنے لگے، حضور نے کہا اس کو مجبور مت کرو، اس کو ڈانٹو مت، اس بیچارے کے دل میں وہ پرانے پاپ کا ایک بوجھ ہے، وہ اس سے اطمینان چاہتا ہے۔ حضور نے رحمت دو عالم نے کہا کہ دوبارہ واقعہ سناؤ، دوبارہ واقعہ سنایا، اللہ کے نبی دھاڑے مار کر رونے لگے، آنسو برسنے لگے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا دیکھو جرم تو بہت بڑا ہے لیکن اسلام تم لے آئے ہو، اسلام نے سارے جرموں کو معاف کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اب وہ پرانے گناہوں کو یاد مت کرو، ایک نئے انداز سے، نئے ولولے سے، نئے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی تشریف لائے تو کیا کہا، فرمایا جو آدمی 3 بچیوں کی پرورش کرے گا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، ان کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آئے گا، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائیں تو باعزت طریقے سے ان کی شادی کر دے گا، میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا، میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا من کانت لہ انسا، جس کے بیٹی پیدا ہو، فلم یعدھا ولم یہنھا، اس کو زندہ دفن نہیں کیا، مارا نہیں، اور اگر وہ بچ گئی تو اس کے ساتھ بعد میں برا سلوک نہیں کیا بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ولم یؤثر ولدہ الذکر علیہا، اور بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، باپ جہاں چاہتا جس کھوٹے کے ساتھ چاہتا باندھ دیتا تھا جانوروں کی طرح۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے واقعات، میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابیہ عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے باپ نے ایک جگہ میری شادی کر دیے، مجھے وہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر وہ یہ کہنے لگی، اللہ کے نبی نے کہا تمہیں اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے، اس رشتے کو ٹھکرا دو، باپ کے کیے ہوئے رشتے کو ٹھکرا دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا نا تو پھر وہ صحابیہ لڑکی کہنے لگی قد اجزت ما فعل ابی، میرے ابا نے جو فیصلہ کر دیا اب میں اس کو نافذ کرتی ہوں، اس کو باقی رکھتی ہوں۔ ولیکن اردت ان اعلم النساء، لیکن میں نے چاہا میں عورتوں کو یہ بات بتاؤں کہ باپوں کو بیٹیوں پر زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو عورت آواز بلند کر رہی ہے، یہ آواز بلند کرنے کا اور اپنا حق حاصل کرنے کا اختیار محمد عربی کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ بیٹی نے بھی صحیح کیا، ہونا یہی چاہیے، نہ اتنی آزادی ہونی چاہیے، ماں باپ کے مشوروں کے تحت چلنا چاہیے، لیکن اسلام نے اس کو کیا حقیقت
کیا حق دیا ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا اس انداز سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عورت کے بارے میں بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے میں نے سامنے مختصراً رکھی ہے۔ اب مختصراً میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا دوسرے معاشروں اور سماج اور دوسرے دھرائم اور مذاہب کے بارے میں بھی پڑھ لیں کبھی کہ عورتوں کو انہوں نے کیا مقام دیا تھا۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، شیطان کی ایجنٹ قرار دیا گیا، شر و فساد کی جڑ قرار دیا گیا، اور کسی نے کہنے والے نے سچ کہا تھا، انسان کی پیشانی پر یہ بدنما داغ ہے جو انسان نے اپنی پیشانی پر لگایا اور کبھی اس کو دھویا نہ جا سکے گا، کہ جس گود میں وہ پلا بڑا انسان بنا اسی کو اس نے بے وقت بے حیثیت بنا دیا، اس کو کوئی عزت نہیں دی۔ یہ انسان کی پیشانی سے داغ کبھی دھویا نہ جائے گا۔ اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے جو ترقی یافتہ پہلے تہذیبی تھی، ممالک تھے، یونان تھا، یونان میں بڑے دانشور، بڑے فلسفی اور بڑے لوگ تھے۔ یونانیوں کا عورت کے بارے میں کیا خیال تھا؟ کہتے تھے کہ عورت یہ شیطان کی بیٹی ہے اور یہ نجاست گندگی کا مجسمہ ہے۔ سب عورتوں کے بارے میں یہی خیال تھا۔ رومیوں کا کہنا تھا عورت جانوروں کے برابر ہے، عورت جانوروں کا مقام رکھتی ہے، اور عورت بڑی ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تب بھی اس کو نابالغ ہی سمجھا جائے گا، کچا سمجھا جائے گا، نا سمجھدار سمجھا جائے گا۔ اہل عرب کیا میں نے کہہ دیا وہ بوجھ سمجھتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، گروی میں عورتوں کو رکھ دیتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ عربوں کے یہاں تھی۔ یہودیوں کے یہاں یہ مسئلہ ہمیشہ چھڑتا رہتا تھا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں، عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ کہتے تھے وہ شیطان کی سواری ہے، وہ شیطان کی ترجمان ہے، وہ بچھو ہے جو ہر وقت انسان کو ڈسنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ یہ عورت کے بارے میں خیال تھے۔ اور ہمارے یہاں برادران وطن ہندوؤں کے یہاں عورت کو مرد سے الگ کوئی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو قابل فخر عورت وہ سمجھی جاتی تھی جو شوہر کی چتا کے ساتھ جل جائے، ختم ہو جائے، اور اگر وہ زندہ رہتی تھی تو وہ ابھاگن، بد قسمت سمجھی جاتی تھی اور منحوس سمجھی جاتی تھی۔ شہروں کے کنارے ان کو کچھ جھونپڑی وپڑی بنا کر رہنے کے لیے دے دیا جاتا تھا۔ پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں تھی، حق حاصل نہیں تھا، قربانی میں حصہ لینے کی اس کو اجازت نہیں تھی۔ عیسائیوں کے یہاں 582 میں کلیسا جو ان کا مذہبی مقام ہے اس میں اس پر بحث ہو رہی تھی کہ عورت میں روح بھی ہوتی ہے یا نہیں، عورت میں روح بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ میں نے اس لیے رکھا کہ آج کچھ لوگ کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں عورتوں کی عزت پامال کی، عورتوں کو مقام اور مرتبہ اور بے حیثیت مرتبہ نہیں دیا اور بے حیثیت رکھا۔ محمد عربی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، محمد عربی کے غلاموں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں عورتوں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، زناکاری ہو رہی ہے، یہ محمد کی وجہ سے، محمد کے غلاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں اس کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا مذاہب کی تاریخ پڑھیں، انسانوں کی تاریخ پڑھیں، آپ کے سامنے آئے گا۔ محمد عربی نے تو انسانوں کو ایسی تعلیم دی تھی، کسی کی بہو، بیٹی، ماں، کسی کی بہن کی طرف نگاہ اٹھانا یہ زنا کے برابر قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا العنان تزنیان، یہ آنکھیں اگر کسی غیر عورت پر، چاہے مسلمان غیر عورت ہو یا ہندو یا کوئی بھی نان مسلم ہو، اس پر اگر غلط پڑے گی تو یہ زنا کے برابر ہے۔ یہ محمد عربی نے کہا تھا۔ عورتوں کی عزت و مقام، عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت محمد عربی نے ان کے غلاموں نے کی۔ ایک مختصر واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ محمد عربی کے غلاموں نے عورتوں کے عزت و آبرو تو حفاظت کی ہے، اگر کہیں ایسا موقع بھی آیا دشمنوں نے عورتوں کو بنا سوار کے ان کے سامنے پیش کیا، اس کی طرف بھی نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں ملک شام فتح کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، اکثر علاقے شام کے سیریا کے انہوں نے فتح کیے۔ ایک جگہ دشمن کے قلعے کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا، اور کئی دن محاصرہ کیا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک دشمنوں کی طرف سے پیغام آیا ابو عبیدہ بن جراح کو کہ بھائی ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، ہم قلعے کا دروازہ کھولتے ہیں، تم اپنی فوجوں کو قلعے میں داخل کر دو اور قلعہ کی چابیاں تمہارے حوالے۔ انہوں نے اندر اندر یہ سازش کی کہ چونکہ قلعے کا جو گیٹ کھلتا تھا، راجہ کا جو محل تھا، بادشاہ کا جو محل تھا، شاہی محل، اس تک پہنچتے ہوئے دونوں طرف دکانیں تھی، بازار تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو حکم دیا، ملک شام کی عورتیں آج بھی دیکھیے کتنی خوبصورت ہوتی ہے،
عورتوں کو حکم دیا بازاریں کھول دیے جائے اور سج سور کر بن سور کر آراستہ ہو کر ایک ایک عورت ایک دکان پر بیٹھ جائے اور مسلمانوں کی فوجوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے. ان کی سازش یہ تھی کہ یہ عرب کے باشندے ہیں, عرب کے رہنے والے ہیں, اپنے گھر سے وطن سے بیویوں سے مہینے ہو گئے دور ہیں, اور سجی سوری عورتوں کو دیکھیں گے تو ان کی طرف مائل ہو جائیں گے اور پھر ہمارا کام بن جائے گا. عورتوں کو کہہ دیا گیا یہ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے رکاوٹ مت ڈالنا, منع مت کرنا, یہ ان کو کہہ دیا گیا. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس پیغام بھیجا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے صحابہ میں سے, ان کا ماتھا ٹھنکا کہ اچانک انہوں نے یہ سب کیا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے سمجھ سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. انہوں نے اپنے لشکریوں کو جمع کیا اور کہا کہ اچانک انہوں نے یہ کچھ کیا ہے تو اس کا مطلب پیچھے کوئی سازش ہے. اس لیے میں صرف ایک آیت پڑھ کے تمہارے سامنے تمہیں کہتا ہوں کہ اندر داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو, سورہ نور کی آیت ہے, اے ایمان والو, اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. بس اتنی نصیحت کہہ کے کہا کہ اب اندر داخل ہو جاؤ. اندر پورا لشکر داخل ہوا ہے, مسلمانوں کا لشکر, اور شاہی محل تک گیا ہے. عورتیں دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی, شہر والے قلعے والے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے کیسے لوگ ہیں. کسی ایک عورت کی طرف جو سجی سنوری آراستہ ہو کر بنی بیٹھی ہے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیے کیسے لوگ ہیں, پاکیزہ اور معزز لوگ ہیں, عورتوں کی عزت و آبرو کا خیال رکھنے والے. اور ان کی اس ادا سے متاثر ہو کر سب مسلمان ہو گئے, سب مسلمان ہو گئے. محمد عربی کے غلام تو ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ فوج جب فاتحانہ شان سے کسی ملک میں داخل ہوتی ہے تو فوجیں کیا کرتی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. جاپان پر امریکی فوج نے جب حملہ کیا تھا, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, 5 لاکھ عورتیں زناکاری بدکاری سے ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں, اور جو دوسرے واقعات کے سامنے نئے وہ الگ. 5 لاکھ کوئی معمولی تعداد ہے. امریکی فوجیوں نے یہ کیا, کوئی پہلے نہیں. آج انسانی حقوق کا چیمپئن بنے پھرتے ہیں یہ لوگ, انہوں نے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اور جہاں جہاں فوج قابض ہے وہاں عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. فوج کیا کرتی ہے. محمد عربی نے اور محمد عربی کے غلاموں نے عورتوں کی عزت و آبرو کو تو اس قدر ان کی حفاظت کی ہے. آج کوئی بدبخت اٹھتا ہے کہتا ہے یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ دشمنی ہے اسلام سے اور محمد عربی سے جو اندر چھپائے رکھتے ہیں اور کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کا سچا پکا غلام بنائے, اور عورتوں کو جو مقام مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے عملی طور پر بھی نگاہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.